بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. میرے بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں، بہنیں اور عزیز بچیاں، درس معیار السلوک کے ضمن میں معیار چہارم پر یعنی چوتھے معیار پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ آج اس کی چوتھی قسط ہے. میرے عزیزوں اور بزرگوں، حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب معیار السلوک میں معیار چہارم کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ کسی کو کشف ہو یا طے ارض یا کچھ بھی ہو، اگر خدا کے سوا اس کے دل میں امید یا خوف غیر ہے تو نہ وہ ولی خدا ہے، نہ اس کا سلوک قابل اعتبار ہے. پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں، ہے یہ معیار ولایت اے عزیز، اپنے کھوٹے اور کھرے کی کر تمیز، خواجہ ناصر اندلیب با صفا، ایسا کچھ فرماتے ہیں مرد خدا، ہے امید و خوف گر حق کے سوا، ہے وہ بندے نفس نئے بندے خدا. میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں، دنیا کی بے ثباتی اور دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے، اس سے دل نہ لگانا چاہیے اور نہ اس سے امید رکھنا چاہیے، اور دل تو اللہ سے لگانا چاہیے اور اسی کی ذات سے امید رکھنی چاہیے اور اسی کی ذات سے دل میں خوف ہونا چاہیے. تو دنیا کی بے ثباتی اور یہ کہ دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے، وہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. اسی پر ہماری گفتگو چل رہی تھی. آج کے اس درس کے سلسلے میں ہم نے استفادہ کیا ہے حضرت مفتی مولانا محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا جسٹس تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اور ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم، ان کی
تحریروں سے ہم نے استفادہ کیا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اللہ تعالی سورہ حدید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے ساز و سامان کے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالی اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں مخاطب ہو کر کہ تمہاری دنیاوی زندگی کی حقیقت تو بس یہی ہے، لیکن تم ہو کہ اس حقیقت کو فراموش اور نظر انداز کیے بیٹھے ہو، اور تمہارے دل میں نہ اللہ کی یاد ہے اور نہ آخرت کی فکر، بس تم اس عارضی اور دھوکے کی زندگی کی آسائشوں اور اس کی مستیوں کے اندر تم مگن ہو، اور اسی کی رنگینیوں کے اندر تم گم ہو چکے ہو۔ تو یاد رکھو کہ یہ طرز عمل غیروں کی پہچان تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک بندے مومن کے ہرگز شائع نشان نہیں ہے۔ علامہ اقبال مرحوم فرماتے ہیں کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، دنیا کی حقیقت کے بارے میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احیاء علوم الدین، جس کا کہ ترجمہ کیمیاء سعادت کے نام سے ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ خسارے کا سودا اس شخص کا ہے جس نے دنیا میں کمایا تو کچھ بھی نہیں اور قلاش ہے، مگر دل میں دنیا کی محبت بھری ہے، تو اس شخص کو زہد حاصل نہیں ہے، اس کو زاہد نہیں کہیں گے، اس لیے کہ دنیا کی عشق محبت میں مبتلا ہے، اور ایسا شخص بڑے خسارے میں ہے۔ سورہ تغابن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے امتحان ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند تمہاری آزمائش کا ذریعہ ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة والخیل المسومہ والانعام والحرث۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے مرغوبات دنیا کی محبت، جیسے عورتیں اور بیٹے اور جمع کیے ہوئے خزانے سونے کے اور چاندی کے، اور نشان زدہ گھوڑے اور مال مویشی اور کھیتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں میں یہ محبتیں پیدا ہی ان کی آزمائش کے لیے کی ہیں۔ اس کا تو اعلان ہے کہ میرے جس بندے کے دل میں مجھ تک پہنچنے کی تڑپ ہے، اسے
ان تمام رکاوٹوں اور آزمائشوں کو عبور کر کے آنا ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ۔ جہنم کو نفس کی مرغوب چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے اور جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ ان ناپسندیدہ چیزوں میں مال اور اولاد کی محبت کی قربانی سر فہرست ہے۔ آج اگر کسی شخص کے بارے میں آپ یہ معلوم کرنا چاہیں کہ اس کے دل میں کتنا ایمان ہے تو یہ دیکھ لیجئے کہ وہ اپنی اولاد کو کیا بنانا چاہتا ہے۔ بظاہر ایک شخص اگر بہت بڑا عالم دین، صوفی، مسند نشین اور پیر طریقت ہے، لیکن اپنی اولاد کو وہ ایمان و آخرت کے راستے پر ڈالنے کے بجائے پیسے بنانے والی مشین بنانے کی کوشش میں ہے، تو جان لیجئے کہ اس کے باطن میں دین اور دینی اقدار کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب اس سلسلے میں تیسری بات ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، واللہ عندہ اجر عظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے، تمہارے اعمال کا اصل اجر اور بدلہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے ملے گا۔ لہذا کسی اور سے کسی اجر کی توقع نہ رکھنا، اولاد کے بارے میں بھی مت امید رکھنا کہ وہ تمہارے بڑھاپے کا سہارا بنے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہی اولاد جس کے لیے آج تم اپنا ایمان تک داؤ پر لگانے کو تیار ہو جاتے ہو، بڑھاپے میں تمہیں ٹھوکریں مارے اور بعض اوقات اولاد کی زبان کی ٹھوکریں والدین کے لیے ان کے پاؤں کی ٹھوکروں سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اس تکلیف کی کیفیت اس باپ سے پوچھیں جس کا بیٹا اس کے سامنے سینہ تان کر کہتا ہے، ابا جان آپ ہمیشہ بے موقع بات کرتے ہیں، اس معاملے میں تو آپ خاموش رہیں، آپ کو کیا معلوم کہ زمانہ کہاں سے کہاں چلا گیا ہے۔ تو یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ موت سے کسی کو انکار نہیں۔ جب یہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے تو اس سے امید کیوں لگائی جائے؟ جب یہ حقیقت معلوم ہو چکی ہے کہ جس سے کوئی بد سے بد کافر بھی انکار نہیں کر سکتا کہ ہر انسان کو ایک دن مرنا ہے، موت آنی ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس میں آج تک کوئی شخص انکار نہیں کر سکا، یہاں تک کہ لوگوں نے خدا کا انکار کر دیا، لیکن موت کا منکر آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے موت نہیں آئے گی، میں ہمیشہ زندہ رہوں گا، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ کسی کو نہیں معلوم کہ کس کی موت کب آئے گی۔ بڑے سے بڑا سائنسداں، بڑے سے بڑا ڈاکٹر، بڑے سے بڑا مالدار، بڑے سے بڑا صاحب حیثیت، بڑے سے بڑا سرمایہ دار، بڑے سے بڑا فلسفی، وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ میری موت کب آئے گی۔ میرے عزیزو،
اور دوستوں، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہونا ہے۔ آج تک کوئی سائنس، فلسفہ، کوئی ایسا علم ایجاد نہیں ہوا ہے جو انسان کو براہ راست یہ بتلا سکے کہ مرنے کے بعد کیا حالات پیش آتے ہیں۔ آج مغرب کی دنیا یہ تو تسلیم کر رہی ہے کہ کچھ ایسے اندازے معلوم ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، اس نتیجے تک وہ پہنچ رہے ہیں، لیکن اس کے حالات کیا ہیں، اس میں انسان کا کیا حشر بنے گا، اس کی تفصیلات دنیا کی کوئی سائنس آج تک نہیں بتا سکی ہے۔ جب یہ بات طے ہے کہ مرنا ہے، ہو سکتا ہے کہ کل ہی مر جائیں، اور یہ بھی طے ہے کہ مرنے کے بعد آنے والی زندگی کے حالات کا براہ راست علم نہیں ہے۔ ہاں، ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لایا ہوں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی یہ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے جو بھی خبر لے کر اس دنیا میں آئے ہیں وہ سچی بات ہے، اس میں جھوٹ کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اصل زندگی وہ ہے جو مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے، اور یہ موجودہ زندگی ایک حد پر جا کر ختم ہو جائے گی، اور وہ زندگی کبھی ختم نہ ہونے والی بلکہ ہمیشہ رہنے والی، ابدی ہے، لامتناہی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ میرے عزیز اور دوستوں، دنیا آخرت کے لیے ایک سیڑھی ہے۔ در حقیقت ایک مسلمان کے لیے یہ پیغام ہے کہ دنیا میں رہو، دنیا کو برتو، دنیا کو استعمال کرو، لیکن فرق صرف زاویہ نگاہ کا ہے۔ اگر تم دنیا کو اس لیے استعمال کر رہے ہو کہ یہ آخرت کی منزل کے لیے ایک سیڑھی ہے، تو یہ دنیا تمہارے لیے خیر کا سبب بن جائے گی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اور اگر دنیا کو اس نیت سے استعمال کر رہے ہو کہ یہ تمہاری آخری منزل ہے، اور بس اس کی بھلائی ہے، اور اس کی اچھائی ہے، اور اس سے آگے کوئی چیز نہیں، تو پھر یہ دنیا تمہارے لیے ہلاکت کا سامان ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اگر نقطۂ نظر صحیح ہے تو یہی دنیا دین بن جاتی ہے۔ یہ دونوں باتیں اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہیں کہ یہ دنیا مردار ہے، جبکہ اس کی محبت اور اس کا خیال دل و دماغ پر اس طرح چھا جائے کہ صبح سے لے کر شام تک دنیا کے سوا کوئی خیال نہ آئے۔ لیکن اگر اس دنیا کو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کر رہے ہو تو پھر یہ دنیا بھی انسان کے لیے دنیا نہیں رہتی بلکہ دین بن جایا کرتی ہے، اور اجر و ثواب کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ قصص میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق اللہ العظیم۔ دنیا کو کیسے دین بنایا جاتا ہے اس کا طریقہ قرآن کریم نے اس آیت میں بیان فرما دیا ہے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ سورہ قصص کی آیت ہے اور اس میں قارون کا ذکر ہے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، یقیناً قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہی میں سے تھا۔ تورات میں اس شخص کا نام قورہ لکھا گیا ہے۔ ممکن ہے تلفظ کے اختلاف کی وجہ سے یہ فرق پیدا ہوا ہوں۔ اس سلسلے میں اہم بات یہ ہے کہ یہاں قارون نامی شخص کے حوالے سے جس کردار اور رویے کا ذکر کیا گیا ہے وہ محض ایک فرد کا نام نہیں، بلکہ یہ کردار ایک پورے طبقے کی نمائندگی کرتا ہے۔ فبغى علیہم، لیکن اس نے اس کے خلاف سرکشی کی، اس نے اپنی قوم سے غداری کی اور فرعون کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی ہی قوم کے خلاف ظلم و زیادتی پر مبنی سرگرمیوں میں مصروف ہو گیا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اور اس کو ہم نے اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی چابیاں ایک طاقتور جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ اذ قال له قومه لا تفرح، جب اس سے کہا اس کی قوم کے لوگوں نے کہ اتراؤ مت۔ کچھ بھلے لوگوں نے قارون کو نصیحت کی کہ تم اپنی دولت پر اترایا نہ کرو۔ یہاں پر ایک بہت اہم نقطہ نوٹ کر لینا چاہیے کہ ان آیات میں دولت مندوں کے لیے 5 انتہائی مفید نصیحتیں بیان کی گئی ہیں۔ جن لوگوں کے پاس بہت سی دولت جمع ہو گئی ہو انہیں ان نصیحتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ان میں سے پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ اپنی دولت پر اتراؤ نہیں۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس کے بعد دوسری نصیحت یہ ہے وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس سے دار آخرت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ دولت اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، اسے زیادہ سے زیادہ اس کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کرو، اور اگر ایسا کرو گے تو اپنے لیے توشہ آخرت جمع کرنے والوں میں ہو جاؤ گے۔
اس ضمن میں سورہ توبہ کی آیت 111 کے یہ الفاظ بھی مد نظر رہنے چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے خرید لی ہیں اہل ایمان سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور مت بھولو تم دنیا سے اپنا حصہ۔ کسی دولت مند شخص کے لیے یہ تیسری نصیحت ہے کہ جو دولت اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں دی ہے اس میں سے اپنی ذات پر بھی خرچ کرو۔ اس سے یوں لگتا ہے کہ جیسے قارون بہت کنجوس تھا، اسے بہت دولت جمع کرنے ہی کی فکر تھی، دولت کو خرچ کرنے سے وہ گھبراتا تھا، حتیٰ کہ اپنی ذاتی ضروریات کو بھی نظر انداز کر دیا کرتا تھا۔ اور اس سلسلے میں چوتھی نصیحت یہ دی گئی ہے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور لوگوں کے ساتھ احسان کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دولت دی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر بہت بڑا احسان ہے، لہذا تمہیں چاہیے کہ تم بھی لوگوں پر احسان کرو اور اپنے بیگانے کی تفریق و تخصیص کیے بغیر غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں کی مدد کو اپنا شعار بناؤ۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مت مچاؤ، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دنیا کو دین بنانے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، تو پیغام صرف اتنا ہے کہ مال کمانے میں حرام طریقوں سے بچو، اور تمہاری اس حاصل شدہ دولت پر جو فرائض عائد کیے گئے ہیں، خواہ وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہوں یا خیرات و صدقات کی شکل میں ہوں، ان کو بجا لاؤ، اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے تم دوسروں کے ساتھ احسان کرو۔ اگر انسان یہ اختیار کر لے اور جو نعمت انسان کو ملے اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرے تو دنیا کی ساری نعمتیں اور دولتیں دین بن جائیں گی، اور وہ سب اجر بن جائیں گی۔ پھر کھانا کھائے گا تو بھی اجر ملے گا، اور پانی پیے گا تو بھی اجر ملے گا، تجارت کرے گا تو بھی اجر ملے گا، اور دنیا کی راحتیں اختیار کرے گا تو اس پر بھی اجر ملے گا، کیونکہ اس نے اس دنیا کو اپنا مقصد نہیں بنایا بلکہ مقصد کے لیے ایک راستہ اور ایک ذریعہ قرار دیا ہے، اور اس کے ذریعے وہ اپنی آخرت تلاش کر رہا ہے، حرام کاموں سے بچتا ہے اور اپنے واجبات اور فرائض کو ادا کرتا ہے تو ساری دنیا دین بن جاتی ہے، اور وہ دنیا اللہ تعالیٰ کا فضل بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی صحیح فہم عطا فرمائے اور اس کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما أعطیت وقنا واصرف عنا شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضى علیک فإنه لا يذل من والیت ولا يعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت تبارکت ربنا وتعالیت نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا، اللہم اغفر لنا ولأولادنا ولأہلنا ولجمیع اقاربنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحیاء منهم والأموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات یا رب العالمین۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا، اللہم انصرنا على أعدائنا وعلى أعداء الإسلام والمسلمين، اللهم انصرنا على الكفار واليهود والنصارى والمشركين والمنافقين والحاسدين والساحرين والظالمين والشياطين، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔